کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے جب کوئی انسان ہمارے ساتھ ذرا سی ناانصافی کر دیتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے؟ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے یا ہمارے بھروسوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر دل بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر خود ہمارا رب بھی ہماری طرح غلطیاں کرتا، اگر اس کے فیصلوں میں ذرا سی بھی کوئی کمی ہوتی، اگر اس کی رحمت میں بھی کوئی خلل ہوتا تو اس دنیا کا کیا ہوتا؟ یہی سوچ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک نام تک لے جاتی ہے، جسے جاننے کے بعد بندے کا اپنے رب پر یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ نام ہے القدوس۔ ہر عیب، ہر کمی، ہر ناانصافی، ہر چیز سے بالکل پاک۔ یعنی اگر آپ نے اس نام کا مطلب دل سے سمجھ لیا، اللہ کے ہر فیصلے پر آپ کا اعتماد پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا طاقتور حکمران ہو یا سب سے بڑا امیر انسان ہو، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی غصے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی جلد بازی میں غلط فیصلہ لے لیتا ہے، کوئی اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جسے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ تھکان ہوتی ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اپنے کسی فیصلے میں ناانصافی ہو سکتی ہے۔ اللہ القدوس۔ القدوس عربی لفظ قدس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہر طرح کی کمی اور کمزوری سے بالکل پاک۔ یعنی اللہ کی ذات بھی پاک، اس کی صفات بھی پاک ہے، اس کا علم بھی پاک ہے، اس کی رحمت بھی پاک ہے اور اس کے تمام فیصلے بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان کبھی کبھی اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے فیصلوں میں کوئی کمی ہے۔ کبھی ہماری سمجھ میں ہو سکتی ہے، اس کی حکمت میں نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ القدوس ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ القدوس ہے۔ یعنی پوری کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس رب کی ذات ہر طرح کی کمی اور ہر عیب سے پاک ہے۔ ذرا ایک منظر تصور کیجیے، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والد سے بہت ناراض تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے والد اس سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اس کی ایک بڑی خواہش پوری نہیں کی۔ سالوں بعد جب وہ بڑا ہوا، اسے معلوم ہوا کہ جس چیز کے لیے وہ ضد کر رہا تھا، اگر اس وقت اسے وہ چیز مل جاتی، شاید اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اسی دن سے اسے احساس ہوا، جس فیصلے کو وہ اپنی بدقسمتی سمجھ رہا تھا، اصل میں میرے لیے وہ سب سے بڑی رحمت تھی۔ ہماری زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کاروبار بند ہو جاتا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت جو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن جب ہمیں یاد آتا ہے ہمارا رب القدوس ہے تو دل شکایت نہیں کرتا، بلکہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے ہر فیصلے کے پیچھے ایسی حکمت ہے جو آج نہیں تو کل ضرور سمجھ میں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یعنی وہ ہر عیب سے پاک ہے، فرشتوں اور جبریل کا رب ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو القدوس کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ کی پاکیزگی کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اے میرے رب، جس طرح تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میرے دل کو بھی ریا، حسد، تکبر و گناہ سے پاک فرما اور میری نیت کو صاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔